اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایاں چشتی چمن سرور میں ان حروف سے متعلق بیان جاری ہے جو بغیر نقطے کے ہیں اور جن کا تعلق عرش الہی سے ہے اور حاملان عرش ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس اسماء سے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں اور کائنات عالم پر تقسیم کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک حرف جو حرف عین ہے، جس کا تعلق اسم علیمون سے ہے، اور یہ حرف عین اسم علیمون سے فیض حاصل کرتا ہے اور کائنات عالم پر تقسیم کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے فیضان انبیاء علیہ السلام پر، اور اس کے بعد ان کے صحابہ پر، اور ان کے بعد اولیاء امت پر، صلحاء، صالحین، شہداء، صدیقین، یہ تمام پر جو ہے، اور مومنین پر جو ہے اس کا فیضان ہوتا ہے۔ اور اس فیضان میں یہ فیض بندے کے نفس پر ہوتا ہے، اور اس نفس پر ہوتا ہے جس کو نفس ملہمہ کہتے ہیں، اور نفس ملہمہ پر ہی جو ہے الہامات ہوتے ہیں، اور اس کے فیوض اور برکات کا ظہور ہوتا ہے، اور پھر بندہ جو ہے اس کی جو ہے رہنمائی میں جو ہے اس کے برکات سے جو ہے اس کام کو انجام دیتا ہے۔ جیسا کہ اس حدیث میں ہم بتائیں گے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اپنے اونٹ کو پکڑ کے لے آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ پاگل ہو گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو میرے قریب لاؤ۔ وہ صحابی نے لے کر آئے قریب، لیکن کہا یا رسول اللہ، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پر چال کرے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو چھوڑ دو۔ وہ اونٹ پاگل ضرور تھا، لیکن مقام مصطفیٰ کو جانتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے جو ہے سر کے بالوں کو پکڑا، اور پکڑ کر کے جو ہے دعا فرمائی اور اس پر دم کیا، اور اس کے بعد اس سر کے بالوں کو چھوڑ دیا۔ بس چھوڑنا تھا کہ اس اونٹ نے جو ہے اپنے سر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ عزیز اور دوستو، اس وقت میں جو ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وہ اسم علیمون کا الہام ہو رہا تھا، اور اس کا فیضان جاری تھا، اور اس کے فیضان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا پڑھی، اور اس سے اس کو شفا ہو گئی، اور اس نے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر جو ہے اپنے سر کو رکھ دیا۔ ایسے جو ہے کئی حالات اور واقعات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے حیات طیبہ میں ملیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی بولیوں کو بھی جانتے ہیں۔ ایک حدیث میں، طبرانی شریف کی حدیث ہے کہ ایک شکاری نے ایک ہرنی کے بچے کو پکڑ لیا۔ ہرنی جو ہے اس بچے کو جو ہے غم میں جو ہے اس شکاری کے پیچھے جا رہی ہے۔ وہ شکاری اس بچے کو لے کر کے جو ہے چڑھ رہا ہے،
یہاں تک کہ جو ہے وہ شہر میں پہنچ گیا۔ اس نے جو ہے اس ہرنی نے جو ہے اپنے آپ کو بھی جو ہے اس شکاری کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اس بچے کو چھوڑ دو، مجھے تم جو ہے شکار کر لو۔ لیکن اس نے جو ہے کہا کہ میں بچے کو چھوڑ دوں یا تجھے چھوڑ دوں تو کیا ہوگا، اس سے کیا ضامن ہے؟ تو اس نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میری ضمانت دے دیا تو کیا تم چھوڑ دو گے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ جانے کے بعد میں اس ہرنی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک بچہ اس نے لایا ہے، ایک بچہ میرا جو ہے جنگل میں پڑا ہوا ہے، میں اس کو دودھ پلا کر کے آتی ہوں، مجھے اتنی مہلت دے دی جائے، آپ میری ضمانت دیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکاری سے کہا کہ اس کو چھوڑ دے، کہ دودھ پلا کے واپس آ جائے گی۔ شکاری نے کہا کہ اگر یہ ہرنی واپس نہیں آئی تو تم کو اس کا تاوان دینا پڑے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ گئی، جا کر اپنے بچے کو دودھ پلایا، محبت بھری نظروں سے دیکھا اور پھر آ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا شکار آ گیا ہے، تو لے لے۔ جب وہ شکاری نے دیکھا کہ ایک جانور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ضمانت دے کر کے جاتا ہے اور جا کر کے پھر واپس آتا ہے، تو یقیناً جو ہے یہ نبی ہیں اور ان کی جو ہے حکومت جو ہے ہمارے پر بھی چلتی ہے، انسانوں پر اور جانوروں پر بھی چلتی ہے، لہذا اس نے جو ہے ہرنی کو اور بچے کو آزاد کر دیا۔ عزیز اور دوستو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جو اسماء الہی کا فیضان ہوتا ہے، اس اسماء الہی کے فیضان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر تقسیم کرتے ہیں۔ دلائل الخیرات شریف کے اندر حزب اول کے اندر ایک حدیث ہے کہ ایک اعرابی جو ہے اپنے اونٹ کو لے کر کے جا رہا تھا، اتفاق سے ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دوسرا شخص آیا اور اس نے اس اونٹ والے کو پکڑ لیا، کہا کہ تم میرا اونٹ چرا کر لے جا رہے ہو، کہا کہ نہیں میرا اونٹ ہے، اس نے کہا نہیں تم چوری کر کے میرا اونٹ لے جا رہے ہو۔ تو یہ جھگڑا جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں گیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اس شخص نے کہا جو چوری کا الزام لگا رہا تھا کہ یا رسول اللہ میرا اونٹ ہے، یہ چورا کر لے جا رہا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی طرف مخاطب ہو کے کہا کیا یہ تیرے بارے میں سچ کہہ رہا؟ کہا کہ یا رسول اللہ جھوٹ کہتا ہے، یہ اونٹ میرا ہے اصل میں، اور میں اپنے اونٹ کو لے جا رہا ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر کیا گواہ ہے کہ تیرا اونٹ ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اس اونٹ سے پوچھ لیجیے کہ تیرا مالک کون ہے۔ تو اس اونٹ نے جو ہے کہ طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مخاطب ہو کر کے پوچھتے ہیں کہ اونٹ بتا تیرا مالک کون ہے۔ اس وقت جب پوچھ رہے ہیں تو نظر جو ہے اس عربی کے اوپر پڑی رسول پاک کی جو اونٹ کو لے جا رہا تھا،
تو وہ جو ہے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور کچھ اپنے منہ کے اندر جو ہے کچھ بول رہا تھا۔ بس سرکار کا پوچھنا تھا کہ اونٹ نے جو ہے بولنا شروع کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا اصلی مالک یہی ہے جو مجھے لے جا رہا ہے، اور یہ جو کہتا ہے کہ یہ میرا اونٹ ہے یہ جھوٹا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے اس مرد پر جو ہے لعنت فرمائی اور کہا کہ اسی کا اونٹ ہے اور یہی اس کا مالک ہے اور تو اس کو روک نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ والے سے پوچھا کہ بتا، جب میں اس اونٹ کو پوچھ رہا تھا تو آسمان کی طرف دیکھ کر کے جو ہے کیا پڑھ رہا تھا منہ میں؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں درود پڑھ رہا تھا آپ پر، اور اس درود کی برکت سے جو ہے میں آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اے اس محمد الرسول اللہ کے رب، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس میرے اونٹ کی گواہی کر دے۔ اور بس میرا یہ دل میں ارادہ تھا اور میں آپ پر درود پڑھ رہا تھا، بس اس درود کی برکت سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس کو گویائی عطا فرمائی اور اس نے آپ کو جو ہے میری گواہی دے دیا۔ عزیز اور دوستو، اس وقت میں جو ہے اس میں علیمن کا جو فیضان تھا اور وہ جو الہامات ہوتے تھے، وہ الہامات جو ہے اس وقت میں جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جاری تھے اور پھر اس عربی پر بھی جاری تھے، اور اس کے فیوز اور برکات کے ذریعے سے جو ہے اس میں علیمن کے فیوز اور برکات سے جو ہے وہ جان رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ یہ اونٹ جو ہے یہ اسی اونٹ والے کا ہے۔ تو وہ درود شریف بھی جو ہے جلالہ خیرات شریف کے پہلے حزب میں موجود ہے۔ انشاءاللہ کسی وقت میں جو ہے ہم درود شریف کا اظہار کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔